جو بائیکاٹ کا جو ایک رجحان ہوتا ہے، یہ ہم بچپن سے سن رہا ہوں میں کہ اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کا بائیکاٹ کر دو. ڈنمارک میں جب پرابلم ہوئی تو ڈینش پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دو. اب جو ہے وہ فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کا، یعنی یہ بھی بڑی لیڈرشپ کی طرف سے آتی ہے. تقریباً 6 ملین آن این ایوریج مسلمان ہیں فرانس میں. تو آپ جب فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو وہ مسلمان بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو یہ کوئی سسٹینیبل سولوشن ہے؟ یہ ہر دوسرے سال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتی ہے بات. سسٹینیبل سولوشن کیا ہے بھیا صاحب؟ کہ بائیکاٹ سے اگر مسئلہ کوئی حل ہو سکتا تو میرے خیال میں ابھی تک حل ہو چکا ہوتا. کہ میں تو عرض کر چکا ہوں نا، مسلمانوں نے سارے کام کیے، احتجاج بھی کیا، مسلمانوں نے بائیکاٹ بھی کیا، مسلمانوں نے حملے بھی کیے، ان لوگوں کو گستاخوں کو قتل بھی کیا، سارے کام کر چکے مسلمان. گستاخی ختم نہیں ہو رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر بائیکاٹ کو جہاں تک معاملہ ہے ابھی ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ ویسے کوئی کم بے روزگاری ہے، کم پریشان ہے کہ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں اس کا سب سے جو امیڈیٹ اثر پڑ رہا ہے بیچارے جو لوکل پاکستانی ہیں ان کے روزگار جا رہے ہیں، ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو پسند کرتے اس طرح کی چیزوں کو کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے؟ اچھا پوری کاروبار میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو فرنچائز ہیں بھائی، اول تاخر ہم پاکستانی ہیں. تو جتنا اگر آپ فرض کر لیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پھر یہ جو آپ کے اگست و آپ دوزے ہیں ان کو بھی واپس کریں گے، آپ کے ان کا بھی بائیک آؤٹ کریں گے، ان کے پرزوں کا بھی بائیک آؤٹ کریں گے. سوال یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں وقتی طور پہ جذباتی طور پہ لوگ کر لیتے ہیں. بہرحال غصے کا دیکھیے، جس وقت آپ کو اشتعال دلا دیا جاتا ہے تو آپ کچھ کہیں نہ کہیں تو اظہار کریں گے نا اس کا، تو لوگ یہاں کر دیتے ہیں. لیکن یہ کبھی سسٹینیبل اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہوتا. اس دنیا میں جو چیزیں سسٹینیبل ہوتی ہیں وہ صرف وہی ہوتی ہیں جو پریکٹیکل بھی ہوں. یہ چونکہ پریکٹیکل نہیں ہے اس لیے کہ ہماری ضرورت ہوتی ہے نا تو ہم یہ چیزیں لیتے ہیں. تو ضرورت ہمیں اگر ہے ان چیزوں کی تو پھر مجبوراً ہمیں لینا پڑے گا. یعنی پہلے بھی بائیک آؤٹ ہوئے، پہلے بھی چیزیں اس طریقے سے ہوئیں، فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. تو طریقہ یہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ ڈائیلاگ کی سطح کے اوپر انگیج کریں. آپ حکومتوں کی سطح پہ اصل میں یہ کام کریں. عوام الناس کا یہ کام نہیں ہے کہ نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. علماء کے پاس بھی اتنے وسائل ہونا بہت مشکل ہے، سوائے اس کے کوئی عالم بہت بڑی سیکریفائس کرے اور اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کرے. اگر یہ کوئی کر دے تو بہت بڑی خدمت ہوگی اس کی. لیکن یہ حکومتی سطح پہ کرنے کا کام ہے کہ وہ تھنک ٹینکس بنائیں، اس کے بڑے بڑے بجٹ رکھیں، اس پہ ذہین ترین لوگوں کو ہائر کریں اور پھر وہ اپنا مقدمہ طریقے سے لڑیں. پوری زندگیاں اس کام کے اوپر لگائی جائیں، تب کہیں جا کے صورتحال بہتر ہوگی. میں نے آپ کو یہودیوں کی مثال دے کے بتا دیا کہ اگر ہم جو بات کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی، تو یہودیوں کی محبت میں تو نہیں گیا یہ. وہ تو ان کی تو بہت شدید دشمنی تھی. یعنی عیسائیوں کے جو معاذ اللہ ان کا خدا تھا، یہودیوں نے اس کو قتل کیا تھا. ان کی مقدس کتابوں میں لکھا ہے، وہ ذمہ دار ہیں. لیکن دیکھیے یہودیوں نے صورتحال کو بدلا ہے. تو کیا احتجاج کر کے بدلا ہے؟ بائیک آؤٹ کر کے بدلا ہے؟ نہیں، اسٹرگل کی ہے، پیسفل اسٹرگل کی ہے، ڈائیلاگ کی سطح پہ کی ہے، اپنے نقطہ نظر کو اسٹیبلش کیا ہے، یہاں تک کہ صورتحال بدل گئی ہے. تو دنیا میں یہی طریقہ ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے جینے کا طریقہ کیا ہے، کامیابی کا طریقہ کیا ہے. اور میرے خیال میں مایوس ہوئے بغیر صحیح بات ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے کرم جو کیا ہے انفارمیشن ایج کا، وہ یہ کہ جو بات پہلے 5-10 لوگوں تک بھی پہنچانا مشکل ہوتی تھی، اب وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیے، جلدی نہیں کرنے چاہیے. اس طرح کی جتنی بھی اسٹرگل ہوتی ہیں، خاص طور پر قوموں کی اصلاح، ان کے نظریات و خیالات کی اصلاح، ان کے رویوں کی اصلاح، یہ زندگیاں چاہتی ہے، یہ زندگیاں چاہتی ہے، زندگیاں دینی پڑتی ہیں. آپ اپنے آپ کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں، 20 سال 30 سال 40 سال اپنے کیریئر کو قربان کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے 20 30 40 سال بعد قوموں کو اس کا کوئی فائدہ ہو. تو یہ کام تو کرنا پڑے گا. کریں گے تو انشاءاللہ اس کے نتائج نکلیں گے. اور نہیں بھی نکلیں تو دیکھیے ہمارا تو بہت سادہ اصول ہے، نتائج کے لیے ہم کام کرتے ہی نہیں، ہم تو آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تاکہ اپنے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے تو جو بات تھی وہ بیان کی. اور دنیا میں بھی بہرحال تبدیلی ایسے ہی آتی ہے. تو آخرت کے بھائی خیر ہے اس کے اندر، اور دنیا میں بھی خیر ہے.